تمہاری ناک کیوں رو رو کر پھلی ہوئی ہے؟ ندی نے کمرے میں آ کر اس کی روئی ہوئی آنکھیں اور لال ناک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ اس نے سو کرتے کہا۔ کیا مطلب کیوں آئی ہوں؟ میرا بھی روم ہے۔ ندی نے اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آ گئی ہیں تو مجھ سے کوئی الٹا سیدھا سوال نہ پوچھنا۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ پوچھوں؟ بڑی ماما تمہیں لے کر الگ پریشان ہو رہی ہے، تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ جب سے آئی ہو کمرے میں بند ہو۔ کس نے چھیڑ دیا اب تمہیں؟ اس نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ مزید میرا دماغ خراب نہ کریں، میں آگے ہی بیمو کی وجہ سے کسی کا قتل کرنے کے در پہ ہوں۔ اس نے ناک پھلاتے ہوئے کہا۔ بری بات، بڑے بھائی ہیں وہ تمہارے بھائی، کہا کرو انہیں۔ اور اب کیا کر دیا اس بیچارے نے؟ اس نے اسے کھوتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں ہے وہ میرا بھائی، میں آپ کو 101 دفعہ بتا چکی ہوں، اور اس نے جو آج کیا ہے نا اس کا بدلہ تو میں لے ہی لوں گی، اور اس احمد کے بچے کی بھی ٹیوننگ کرنی پڑے گی۔ آخری فقرات اس نے نہایت سرگوشی میں ادا کیے تھے۔ کیا کس کی ٹیوننگ؟ کسی کے نہیں رہیں آپ یہاں، کیونکہ جب تک میں یہاں بیٹھی رہی تب تک آپ کی عدالت ختم نہیں ہونی۔ وہ تان فین کرتی روم سے غائب ہو گئی تھی، اور ندی اسے اگنور کرتی بکس لے کر بیٹھ گئی۔ وہ میٹنگ کے لیے ریڈی تھی، جانے سے پہلے ایک بار فجر کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ ہنوز سو رہی تھی۔ انہوں نے درار سے آئنٹمنٹ نکال کر اس کے زخموں پر لگائی، اس کی پیشانی سے بال سائڈ بیک کیا اور بوسہ دیا۔ اسوا ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالو، اور اگر میرے جانے کے بعد فجر اٹھ جائے تو اسے کچھ کھلا دو، کھلا کر دوائی دے دینا۔ میرا پوچھے تو میٹنگ کا بتا دینا۔ وہ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے ہدایت جاری کر رہی تھی۔ چلو اذلان حیدر شاہ، آج تم سے 5 سال بعد ملاقات ہو ہی جائے۔ انہوں نے گاڑی میں بھرتے ہوئے کہا۔ وہ آج بھی ان کے کمرے میں موجود تھا۔ ان کی عدالت میں کیا سوچا پھر تم نے؟ میرا جواب آج بھی وہی ہے، اس نے اپنے قدموں پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ اس کی نظریں اپنے قدموں پر تھی۔ تم جا سکتے ہو۔ ویسے ہی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں سے باہر جانے کے لیے پلٹا، اسے پہلے کہ وہ جاتا درام سے ان کے گرنے کی آواز آئی۔ ماما کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے ان کا چہرہ تپتپا رہا تھا۔ ندی کشمش جہاں ہو ماما، ماما پلیز اٹھیے، وہ بے ہوش تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا ہوا بڑی ماما کو؟ وہ دونوں بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ کشمش ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ جی۔ ندی گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کسی متاع کی طرح بازو میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاسپٹل چلو۔ ندی بھی بیک ڈور اوپن کر کے بیٹھنے لگی۔ تم نہیں کشمش، تم چلو، اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا تھا، اور وہ وہیں رکی تھی۔ انابی کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ پھر اس نے کمرے کے چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی حصے بیدار ہو رہی تھی۔ رات کے سارے منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے چل رہے تھے۔ اس نے شدت سے نفرت کی انتہا تک پہنچتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اسے یاد تھا آخری بار وہ جائے نماز پر تھی، پھر بیڈ پر کیسے، اور پھر اسے اپنی انابی پر ڈھیروں پیار آیا۔ تو آپ نے دیکھا آپ کے پوتے نے کیا سلوک کیا میرے ساتھ تھوڑی دیر پہلے والا پیار اب غصے میں بدلا تھا۔ اس نے ہاتھ بھاگا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ وہاں موجود اپنی پی اے کی کالز دیکھا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، مگر اگلے ہی لمحے درد سے کرا کر اس نے پھر سے اپنا سر پلو پر گرایا تھا۔ بخار کم ہو گیا تھا، مگر تھا ابھی بھی۔ نہیں، آج کی میٹنگ میں سکپ نہیں کر سکتی۔ نہیں اذلان حیدر شاہ، تمہیں میں جیتنے نہیں دے سکتی۔ اس نے سوچتے ہوئے نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا تھا۔ ملک انکل، میٹنگ ہاف آور لیٹ ہو سکتی ہے کیا؟ بیٹا، میٹنگ سٹارٹ ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اور تم مجھے ابھی یہ سب کہہ رہی ہو؟ پلیز انکل، فار می پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے بیٹا، تمام بورڈ ممبرانز کو اطلاع کرو، میٹنگ آدھا گھنٹہ لیٹ سٹارٹ ہوگی۔ انہوں نے اپنی پی اے کو ہدایت دی تو فجر نے تسلی کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ابھی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ چکرا کر دوبارہ گری۔ یا اللہ پلیز تھوڑی ہمت دے دے۔ وہ دوبارہ اٹھی تھی۔ اسوا حالہ، اس نے کمرے میں ہی دہائی دی تھی۔ اسوا حالہ بوتل کے جن کی طرح منٹوں میں حاضر ہوئی تھی۔ میرے لیے جوس بنا کر لا دے۔ وہ کوئی لائٹ سا سینڈوچ اس نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے حکم جاری کیا تھا۔ بیٹا آپ کیوں اٹھے ہیں؟ آرام کریں، میٹنگ انابی اٹینڈ کر لیں گی۔ انہوں نے آپ کے آرام کی سخت تاکید کی ہے۔ واٹ؟ انابی کیسے اٹینڈ کرے گی؟
اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، وہ جا چکی ہیں بیٹا، انہوں نے اطلاع دی تھی۔ وٹ، یہ دادی پوتا اس کر کے لوگوں کا نا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے غصے میں چبا چبا کر لفظ ادا کیا۔ کیا کہا بیٹا؟ کچھ نہیں حالا، پلیز کھانے کو لا دیں کچھ۔ ایسے تو ایک قدم بھی نہیں چلا جائے گا، کہتے ہوئے وہ باتھ روم گھس گئی تھی شاور لینے۔ ریڈ ڈریس، پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے، وائٹ شرٹ پر ریڈ کوٹ، پر بالوں کو ہلکے سے نیچے سے کرل ڈال کر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنے چہرے کی زحمت چھپانے کے لیے اس نے ڈارک میک اپ کیا تھا اور ڈارک ریڈ لپسٹک لگا کر وہ خود کے چہرے کو آئینے میں ہر لحاظ سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی زخم نمایاں تو نہیں ہو رہا۔ بچے بیٹا، آپ کا جوس اور سینڈوچ۔ انہوں نے اس کا ناشتہ ٹیبل پر رکھا اور اب اپنی ریڈ ہائی ہیلز ویئر کر رہی تھی۔ جوس کا گلاس پکڑ کر اس نے ایک ہی سانس میں اندر انڈیلا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے اسے اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ہر دوسرے منٹ میں اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ حالا ڈرائیور سے بولیے، گاڑی نکالی۔ اس نے سینڈوچ کھاتے ہوئے کہا، جی بیٹا۔ اب وہ اپنے موبائل سے نمبر ڈال کر رہی تھی، مجھے بابا کو گھر شفٹ کروانا ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل بات پا رہی تھی، جی میں جتنی نرسز آپ کہیں گی اتنی ہائر کر لوں گی، مگر میں ابو نے ہاسپٹل رکھنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ جی ٹھیک ہے، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کیا۔ نہیں زی، تم بابا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے آنے کا مقصد میں اچھے سے سمجھتی ہوں، میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے سینڈوچ ختم کر کے بیگ پکڑا اور قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ کیا ہوا ہے ماما کو؟ ایمرجنسی سے جیسے ڈاکٹر باہر ہے اور اس کی طرف لپکا، نہیں بہت سیریس ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دعا کرے فی الحال ہمیں شاید اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بتا کے آگے بڑھا۔ نو ماما، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس ود می، نو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ماما کو؟ بیمو دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچا تھا۔ بیمو، ماما ماما نہیں کر سکتی ایسا، انہیں ٹھیک ہونا ہوگا۔ یار کیا ہوا ہے ماما کو اب کہ وہ چیخا؟ ہارٹ اٹیک، اس نے کہتے ہوئے خود کو چڑھ پر گرایا تھا۔ ماما ٹھیک ہو جائیں گی نا بھائی؟ بیمو نے سوال کیا۔ ہارٹ اٹیک کا سن کر بیمو کی رہی سے ہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ماما کو کچھ ہوا نہ بیمو تو میں خود کو بھی اسی پل اسی لمحے ختم کر دوں گا۔ وہ اذیت میں تھا، ایسے نہیں بولیے بھائی، ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے بڑے بھائی کو گلے سے لگاتے تسلی دی تھی۔ بڑی ماما ٹھیک ہو جائیں گی حیدر بھائی، آپ پلیز دعا کریں۔ کشمش نے روتے ہوئے کہا، آپ ایسے کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ بیمو نے پوچھا۔ اوپن ہارٹ سرجری، حیدری نے مختصر جواب دیا۔ آپ سرجری کی تیاریاں کروائیے، ماما کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے عزم سے کہا۔ اس نے اپنی ہمت کو ڈولنے نہیں دیا تھا۔ وہ خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ حیدری اٹھ کر چلا گیا تھا، شاید وہ تنہائی میں رونا چاہتا تھا۔ ماما ٹھیک ہو جائیں گی نہ کشمش، اس سے اپنی آواز اجنبی لگی تھی۔ آخر ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اللہ پاک ہمیں اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں؟ پہلے بابا، پھر تمہارے ماما پاپا اور اب ماما۔ وہ بے آواز آنسو سے رو رہا تھا۔ اللہ نہ کرے بڑی ماما کو کچھ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے پر موجودہ آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ بتا ہے بیمو، آزمائشیں یا پریشانیاں صرف مکافاتی عمل یا پھر ہمارے کسی گناہ کے سبب نہیں آتی، کچھ بطور تنبیہ، کچھ درجات کی بلندی، کچھ گناہوں کے کفارے اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بطور یاد دہانی آتی ہیں۔ خدا سے خیر کی امید رکھو، اس کے آگے جھک جاؤ، اپنی دعا میں اتنی تڑپ پیدا کرو کہ وہ چھین کر بھی نواز دے۔ بیمو نے اس چھوٹی سی لڑکی کے فلسفے کو بہت غور سے سنا تھا۔ ایک بڑے سے میٹنگ ہال میں تمام ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز موجود تھے۔ انابی کو دیکھا، ایک دم سے اذلان کی آنکھیں ان کے آنکھوں سے ملی تھی اور پھر بے تاثر ہو کر پلٹی تھی۔ ان کی آنکھوں میں موجود طرف دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی انہیں دوبارہ دیکھنے کی۔ وہ آج بھی اپنے باپ کی طرح ہر طرح کی وجاہت، شوکت سمیٹے پوری آن بان کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی جگہ پر براجمان تھا۔ ایک پل کو انابی کو لگا ان کا بیٹا ان کے سامنے بیٹھا ہے۔ ان کی پلکیں نم ہوئی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی تھے کہ ٹک ٹک کرتی ہائی ہیلز کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے ہال میں انٹر ہوتے سب کو سلام کیا اور انابی کو پیچھے سے جا کر ان کے گال کے ساتھ گال ٹچ کر کے بوسہ دیا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آئی تھنک میٹنگ سٹارٹ کرنی چاہیے۔ ملک صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ جی افندی صاحب۔
لیدر پروجیکٹ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ انہوں نے اپنا روح افندی صاحب کی طرف کیا۔ ملک صاحب، میرے خیال میں ہمیں پہلے ڈیمانڈ چیک کرنی چاہیے پبلک کی، پھر ہم اس کے مطابق چوائسیز کو لے کر کچھ فائنلائز کریں گے۔ افندی صاحب، ہمیں پہلے 1000 پیسز کا پروسیس چلانا ہوگا۔ گوڈس کا ریٹ ڈیمانڈ پر چلے گا۔ اضلاع نے سجیشن دی۔ میں نے کچھ آئیڈیاز فائنلائز کی ہیں۔ فجر نے پروجیکٹ کے پاس کھڑے ہو کر بریفنگ دینی سٹارٹ کی تھی۔ اضلاع کا دھیان بار بار اس کے کھلتے بند ہوتے لبو پر ٹک رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ اپنی سیٹ پر واپس پلٹی تھی۔ تمام بورڈز آف ڈائریکٹرز نے دل سے تعریف کی تھی۔ اضلاع، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ افندی صاحب نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے انکل، اس کو اگر اس تھیم کے ساتھ فالو کریں گے تو اس کی ڈیمانڈ ہر کلاس کے لوگوں میں ہوگی۔ اب وہ پروجیکٹر کے پاس کھڑا اپنی تھیم کی بریفنگ دے رہا تھا اور فجر اس کی ہر ادا پر عش کار اٹھی تھی۔ ہر لحاظ سے یہ بندہ اپنی جگہ علیحدہ طریقے سے بنانے کا فن رکھتا تھا۔ ملک صاحب اور باقی بورڈ ڈائریکٹرز نے تالیاں بجا کر اسے سراہا تھا۔ وہیں انابی نے بھی بے سہادہ اسے تالیاں بجا کر تحسین بخشی تھی۔ آئی مسٹ سے فجر کے آئیڈیا کے ساتھ اگر یہ تھیم نہ ہوتا تو آئیڈیا فلاپ تھا۔ ملک صاحب نے کہا۔ اضلاع نے کندھے جھکا کر دل پھینک مسکراہٹ فجر کی طرف اچھالی، جس نے فجر کا مزید خون جلایا۔ تقریباً 1 گھنٹہ میٹنگ چلی تھی اور اب سب ہی باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فجر بھی اپنی آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے اپنی کچھ ضروری فائلز لے کر گھر جانا تھا۔ اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ اسے ریسٹ کی ضرورت تھی۔ ابھی وہ اپنے آفس میں گئی ہی تھی کہ پیچھے سے اگر کسی نے اس کے آفس کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ اسے جھٹکے سے کھینچ کر دیوار سے ساتھ لگایا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو۔ وہ داڑھی تھی، تمہیں نہیں نظر آ رہا؟ کیا بدتمیزی ہے، اس نے زبانی انداز میں کہا۔ اس نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا۔ پکڑو اور صاف کرو اسے۔ رات کی کہی بات تمہارے دماغ میں نہیں گھسی؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ نہیں کڑھی، شکل گم کرو اپنی۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ شٹ اپ، نیکسٹ ٹائم اتنی ڈارک لپسٹک لگی ہوئی نہ دیکھو۔ اب وہ اس کے ہونٹوں سے لپسٹک صاف کر رہا تھا۔ آج آخری بار سمجھا رہا ہوں، جس دن میرا ایمان بٹک گیا نہ کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے فون پر کال آئی۔ ہاں انعام، بولو تم جانم، آج ملتے ہیں نا؟ ہاں میں بھی بےتاب ہوں۔ ابو فجر کے لٹ کان کے پیچھے کٹے ہوئے بولا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ اس نے اس کے بازو کو تو پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، آج کی رات کو رنگین بناتے ہیں۔ وہاں چلتے ہیں جہاں صرف تم اور میں اور کوئی نہیں۔ اس نے فجر کو آنکھ ماری۔ اسی دوران اس نے اتنی زور سے اس کے ہاتھ پر دانت کاٹے مگر اضلاع اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کے چہرے پر درد کی ذرہ بھی رمق نہیں تھی۔ اینا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کال کاٹ کر فوراً جیب میں ڈالا۔ وہ شوق ہے بائٹ کرنے کا تو چلو یہاں کرو۔ اس نے اپنی ٹائی کی ناک ڈھیلی کر کے شرٹ کے بٹن کھول کر اپنے کندھے اور گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پرخونی لو بائٹ چاہیے جس کا اثر ایٹ لیسٹ 1 ہفتے تک تو رہے۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے اسمائل کی اور اس کی اسمائل کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس چمک کے ساتھ ہی فجر کا دل ایک الگ ہی تال پر دھڑکا تھا۔ فجر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی اتنی قربت برداشت وہ کب کر سکتی تھی؟ بار بار اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اضلاع نے اس کی تھوڑی سی پگوں کو اس کا چہرہ اوپر کے اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک جوڑ کر فجر کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ اگلے کچھ منٹ تک وہ اسی حالت میں اسے لیے کھڑا رہا۔ نہ خود ہل رہا تھا، نہ اسے ہلنے دے رہا تھا۔ وہ کوشش بھی کرتی تو اس پر دباؤ بڑھا دیتا۔ چرن بند کرو میرے شرٹ کے۔ اس نے حکم جاری کیا۔ ہٹو آگے سے۔ اس نے دھکا دیا۔ سوچ لو فجر، اگر اسی حال میں آفس سے باہر گیا تو تم سے بہت سارے سوال ہوں گے۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ رکو، اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ گڈ گرل، اضلاع نے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ کامتے ہاتھوں سے اس کے شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے۔ مجھے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے، میں پھر سمجھا محبت کا کائناتی مسئلہ ہے۔ پرندے قید میں ہیں اور تم چہچہاہٹ چاہتے ہو۔ تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اب وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے باہر کی طرف مڑ گیا تھا۔